رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين. وقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول ہند الولی علیہ الرحمت والرضوان کے تذکرے میں جمع ہوئے ہیں، اور یہاں پر حضرت کا تذکرہ ایک گوشے سے کیا جائے گا. بس آپ کی چند جھلکیاں آپ کی حیات طیبہ میں اس کو اجاگر کیا جائے گا. لہٰذا ہم اس آیت کریمہ کے معنی کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے یا اللہ والوں کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمائے رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تمام مسلمانوں سے یہ خطاب کر رہا ہے تو اس کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ آپ کی حیات طیبہ اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تم اگر اللہ کے دین کی، اللہ کے ولیوں کی مدد کرو گے اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے ثابت قدم رکھے گا. لہٰذا ہم حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں. کم عمری ہی میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا اور والدہ گرامی بھی وفات پا چکی، اور حالت یہ رہی کہ آپ کی تنہائی میں گزر بسر ہونے لگا. والد کی وراثت سے، والد کی جائیداد سے آپ کو ایک انگور کا باغ اور ایک پنچکی ملی جس پر آپ کا گزر بسر چل رہا تھا. مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور کہاں تھا کہ معین الدین اپنی جائیداد میں رہے اور دنیاوی نعمتوں میں مشغول رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ معین الدین کو اپنے لیے منتخب کرنے والا تھا کہ حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باغ پر آئے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ جاتے تو کسی کے پاس ضیافت نہ کرتے. لہٰذا خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو لایا اور لا کر عمدہ قسم کے انگور اپنے باغ سے ان کے سامنے پیش کیے. وہ کچھ تناول فرمائے اور پھر اپنی جھولی سے ایک کھلی کا ٹکڑا جو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک جامع معرفانی عرفان کا اور معرفت کا جام بن کر ابھرا، اس کو حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیا. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری حسن سدزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وہ ٹکڑا تناول کیا تو اس کے بعد سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 3 دن گزرتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں انقلاب آیا. دنیاوی مال و متاع سے کہاں آپ کی رغبت تھی، دل سرد ہو گیا. آپ نے ارادہ کیا کہ یہ مال و متاع سب خدا کی راہ میں خیرات کر دیا جائے. لہٰذا 3 دنوں میں اس باغ کو فروخت کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ مال خیرات کر دیے. اب پھر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں اور اللہ تعالیٰ کے حق کی جستجو میں نکلتے ہیں تو پہلا قدم آپ کا یہ رہا کہ علوم ظاہری کو حاصل کریں. یہ ہر عاشق ربانی اور ہر اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے کا پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے علم سیکھے اور پھر علوم ظاہری، علوم شریعت سے اپنے آپ کو مزین و مرصع کرنے کے بعد علوم باطنی حاصل کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے پہلا اسٹیپ رکھ رہا ہے تو علم کا اسٹیپ ہے. لہذا حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے مال کو خدا کی راہ میں خیرات کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت دنیائے علم شریعت کا مرکز و منبع ترکستان کا ایک کنارہ سمرقند اور ایک بخارا رہا ہے، اور وہاں پر دارالعلوم کی بہت تعداد بھی رہی ہے۔ لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی تو اس تلاش میں نکلے اور علم حاصل کرنے کے لیے علم کے گوشوں کو ڈھونڈتے ہوئے علم حاصل کرنے لگے، اور آپ تقریباً 23-24 برس عمر تک علم سیکھتے رہے، اور آپ کے اساتذہ کے بارے میں اور آپ کے مراکز علم کے بارے میں سیرت نگاروں نے بہت کم لکھا ہے، اور آپ دستار فضیلت حاصل کرے تو حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علوم شریعت علوم ظاہری کی تکمیلہ کرنے کے بعد دستار فضیلت حاصل کرے، پھر اس کے بعد آپ علوم باطنی علوم روحانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہاں بتلانا یہی مقصود ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علم سے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علوم سے مزین و مرصع رہتے ہیں اور زینہ علم کا تکمیلہ کیے ہوئے رہتے ہیں۔ لہذا شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے کیا خوب فرمایا ہے، چون شمع از پے علم باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ شمع کی طرح موم بتی کی طرح علم کے پیچھے پگھلتے جانا چاہیے۔ لہذا جب مال و متاع چھوٹ جائے، اہل و عیال چھوٹ جائے، کوئی چیز ساتھ دینے والی نہ ہو، رغبت دینے والی نہ ہو، صرف خدا ترسی کے لیے خدا طلبی کے لیے علم سیکھا جائے، تو وہ ایک سو ہو کر ایک جا ہو کر علم سیکھنے کا مرکز حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پیش کر رہی ہے۔ پھر یہ بات بھی بتلائی جا رہی ہے، شیخ سعدی بتلا رہے ہیں کہ موم بتی جیسے پگھل کر گھل کر اپنے وجود کو ختم کرتی اور روشنی کو بکھیرتی جاتی ہے، اسی طریقے سے علم کو طلب کرنے والوں کے لیے بھی ان کا اپنے مقاصد کو، اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا اور علم کی روشنی سے عالم کو منور کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مصرع شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ بے علم شخص ہرگز یہ نہیں کر سکتا کہ وہ خدا کو شناخت کرے، خدا کو پہچانے۔ لہذا خدا کی معرفت ہوگی تو علم والوں کو ہوگی، خدا کی معرفت حاصل کرنے والے ہوں گے تو علم والے ہوں گے۔ لہذا تمام اہل اللہ کی اولیاء کبار کی سیرت اٹھا کے دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے پہلے مراحل علم کے حصول میں آ پائے جاتے ہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ جاہل کو ناپسند کرتا ہے اور اس کو ولی بنانا تو دور کی بات ہے۔ لہذا جاہل ایک عیب رکھنے والا ہے، جہالت اس کے پاس، اس طرح کا جاہل خدا کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علوم کے مراتب کو مکمل کیے اور علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے لیے خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر ان کا حلقہ بگوش ہوئے، اور ان کے پاس بھی ایک عرصے دراز تک علوم اسرار، علوم سریہ، علوم روحانی آپ نے حاصل کیا۔ اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب آپ ظاہری علوم سے بھی تکمیل پا چکے اور باطنی علوم سے بھی تکمیل پا چکے، تو اب عطا کا موقع تھا، سند ملنی تھی۔ کیسی سند دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت کی سند دی اور ہندوستان کا ولی بنا کر بھیج دیا کہ آج سے ہندوستان کی ولایت حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے سپرد کر دی گئی۔ ماحول یہ تھا کہ اجمیر میں مسلمانوں کو بہت نیچ درجے کا سمجھا جاتا اور اچھوت سمجھا جاتا، اور اس قدر نفرت کا ماحول تھا کہ مسلمان کو دیکھتے تو یہاں کے رہنے والے افراد نفرت کیا کرتے تھے۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبولیت ہو جائے اور سرکار کی عطا ہو جائے اور ہند الولی بنا کر بھیج دیے جائیں، تو اب ہندوستان حضرت سرکار
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہو گیا۔ اب باطنی مجازی حکومت کرنے والوں کی بھی حکومت اکھڑنے کے دن آ گئے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تکمیل علوم روحانی اور علوم ظاہری کے بعد یہ مرحلہ دیا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہندوستان کی ولایت دی۔ اسی لیے آپ کے القاب میں ہند الولی، ولی الہند، سلطان الہند یہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہندوستان کی باطنی بادشاہی، باطنی ولایت، باطنی امور کی رعایت سب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے رہی۔ پھر اس دشمنانہ ماحول میں آپ آئے اور آ کر یہاں پر دین کی علوم کا پرچار کرتے رہے اور دین کی ترغیب دلائے، تو لوگوں کا عالم یہ تھا کہ جو جس قدر زیادہ مخالفت کرتا اور ایڑی چوٹی کی زور لگا کر مسلمانوں کے خلاف دکھائی دیتا، وہی کلمہ پڑھنے میں سبقت کرنے والا رہا۔ لہٰذا کہیں رام دیو کو دیکھا جائے، سادھو رام کو دیکھا جائے تو وہ سعد اللہ بنتا ہوا نظر آتے ہیں، کہیں جوگی جے پال کو دیکھا جائے تو وہ بھی اسلام قبول کر آپ کے خادموں میں منڈلانے والوں میں نظر آئے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر مسلمانوں کے اسلام سے مخالفت کرنے والے اذہان تھے، ذہن تھے، ان کو زیر کر اپنے لشکر میں، اپنے گروہ میں داخل کیا اور انہی کے ذریعے سے اسلام کو بھی پھیلایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قول جو ینصرکم ویثبت اقدامکم ہے، اسی کا مظہر اور عملی تفسیر رہی ہے۔ بس آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقام میں اعلیٰ مرتبے کی ولایت رکھنے والے تھے، اپنے مقام میں اعلیٰ مرتبے کا وجاہت رکھنے والے تھے، اس کے باوجود آپ ذکر و اذکار کیا کرتے۔ کیسے ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ تو آپ کے ذکر جمالی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور ذکر جلالی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ جمالی ذکر کیا کرتے تو حلقہ بگوش ہو جاتے، ایک گوشہ نشیں ہو جاتے، اور استغراق کی حالت میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ ایسی حالت طاری ہوتی کہ دنیا و ما فیہا کا کوئی خیال آپ کے پاس بھٹکتا بھی نہ تھا، صرف تجلیات ربانی میں آپ کا ذکر ہوتا۔ اور ویسے عالم میں بھی آپ نے اپنے دو خلفائے خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور خواجہ حمید الدین قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پابند کر رکھا تھا کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے مجھے بیدار کیا جائے۔ چنانچہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ استغراق کی حالت میں ہوتے، جمالی ذکر کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں منہمک ہوتے۔ ایسے عالم میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، مگر شریعت محمدی کا پاس و لحاظ، نماز کی ادائی کا پاس و لحاظ یہ ہے کہ آپ نے پابند کر رکھا ہے اپنے دو خلیفہ کو کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے مجھے بیدار کیا جائے۔ لہذا یہ دونوں افراد کا یہ معمول رہا تھا کہ وہ آ کر کہتے الصلاۃ والصلاۃ کہہ کر بیدار کراتے، اور اس کے بعد بھی آپ کی حالت استغراق ہوتی تو آ کر کندھوں کو جنبش دے کر ہلایا کرتے اور چلے جاتے۔ اس طریقے سے کہنے کے بعد وہ عرض کرتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ چیز کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا سیدی نماز، سرکار نماز کا وقت ہے۔ تو آپ نے عرض کیا آہ شریعت محمدی کہاں سے کہاں لے آئی اور اعزاز کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ یہ اہل اللہ کی پہچان ہے، شریعت کی عزت کرنا، عبادت کو اپنے وقت پر ادا کرنا اور سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کو استغراق کی حالت میں سے بھی چھوڑ کر آنا اور ادا کرنا۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات رہے ہیں۔ ان تعلیمات کو ہم دیکھیں تو اب کون سا ولی ہوگا، کیسا ولی ہوگا، اس سیرت اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا جائیں کہ ایک تو علم ظاہری کی بھی تکمیل، علم باطنی کی بھی تکمیل، پھر شریعت کا پاس و لحاظ ایسا کہ نماز کا وقت ٹلنے نہ پائے۔ پھر اس کے بعد جلالی ذکر کی بات آتی ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ
جب جلالی ذکر کرتے تو آپ کمرے میں جا کر بند کر لیتے دروازہ اور جلالی ذکر میں ہو جاتے. جلالی ذکر کی یہ تاثیر دیکھی گئی کہ آپ جلالی ذکر میں ہوتے تو جلالی ذکر چلتا رہتا. پھر جب جلالی ذکر سے آنکھیں کھولتے اور حجرے کا دروازہ کھول کر کسی پتھر پر نظر ڈالتے تو پتھر پھٹ پڑتا یا جل جاتا اور پارا پارا ہو جاتا. یہ تجلیات کو جذب کرنے والے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر ایسی حالت میں بھی آپ نے اس ذکر کے کرنے کے باوجود بھی یہ پابند کر رکھا تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جب بھی نماز کا وقت آئے آ کر وہ بیدار کر دیتے. لہذا ان کی سیرت میں بھی لکھا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جلالی ذکر میں بھی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیدار کرتے تو بیدار کرنے کے بعد جاتے اور پتھروں کے پیچھے چھپ جاتے کہ کہیں جلالی نظر ہم پر نہ پڑ جائے اور جو پتھروں پر اثر ہو رہا ہے ہم پر نہ ہو جائے. اس طریقے سے پتھروں کے پیچھے چھپ جایا کرتے. یہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جن کی حیات طیبہ یہ ذکر کر رہی ہے, یہ نصیحت دے رہی ہے, یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں دیکھو جینا ہے تو سرکار کی سنتوں کے ساتھ, سرکار کے طریقے کے ساتھ, سرکار کے بتائے ہوئے اعمال کے ساتھ جیا جائے اور پھر اس طریقے سے جیا جائے کہ حالت استغراق بھی ہو تو شریعت کا عزت اور اس کا احترام اپنی جگہ برقرار رکھا جائے. یہی ولایت کے حقیقی معنی ہے اور یہی اولیاء کا شعار اور ان کی پہچان ہے. اب جب ولی ایسے ہوں گے تو جو دشمنانہ ماحول میں بھی جائے تو ان کی عزت ہوگی, ان کا وقار برقرار رہے گا. اور یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ہندوستان میں اس قدر عزت دی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر 90 لاکھ افراد اسلام لانے والے, کلمہ پڑھنے والے ہوئے. اب اس ماحول کو دیکھا جائے تو پھر جب ہند الولی آ چکے ہیں, ولایت ہند خواجہ غریب نواز کو دے چکی گئی ہے, تو اس عالم میں کوئی غیر مسلم بادشاہ ہو اجمیر پر یہ مناسب کا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوئی, ثابت قدمی بھی رہی اور غیر مسلم بادشاہ کی حکومت کو کھاڑ کر پھینک دیا گیا اور مسلم بادشاہ سلطان محمد غوری کی بادشاہت قائم ہوئی. اور اس کے الفاظ بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان محمد غوری کے خواب میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم نے پرتھوی کو پکڑ کر تیرے ہاتھوں میں زندہ گرفتار کر دیا, تیرے ہاتھوں میں دے دیا. لہٰذا یہ باطنی اشارہ تھا کہ جو سلطان محمد غوری بے چین و بے تاب تھا کہ یہاں پر حملہ کرے اور تیاری میں تھا, اس حملے کے اس اشارے کے بعد وہ حملہ آور بھی ہوا اور حکومت بھی قائم کیا. یہی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ تیر کمان لیے ہوئے جا رہا ہے. دیکھا تو یہ کہنے لگے کہ یہ دہلی کا بادشاہ ہوگا, لہٰذا وہ وہی بچہ ہے جسے ہم شمس الدین التبش کے نام سے جانتے ہیں, جو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص معتقد بھی رہے اور ہندوستان پر بادشاہی کرنے والے بادشاہ بھی رہے. لہٰذا یہ ولی کی نظر بھی تھی اور عطائے ہند ولایت ہند کا سرچشمہ بھی تھا کہ جو بادشاہ بننے والا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اور جس کو بادشاہ بنانا ہے اس کو اشارہ بھی کرتے ہیں. یہی سلطان الہند کا معیار اور مرکز رہا ہے اور اس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بزرگ ولی کامل کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ جس سے اسلام کی عزت اور اسلام کا بول بالا ہوا. یہی بات ہے کہ ہم نے جو آیت پڑھی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. یہ بالکل اسم بمسمى نام کے ذریعے سے بھی وضاحت تفسیر ہو رہی ہے
کہ حضرت خواجہ معین الدین کسے کہتے ہیں، خواجہ معین الدین کسے کہتے ہیں، تو معین الدین دین کی مدد کرنے والوں کے لیے کہا جانے والا لفظ ہے۔ جب دین کی مدد کرنے والوں کا نام لے کر خواجہ معین الدین تشریف لائے تو اپنے نام کا بھی اظہار ہوا، خدا کی مدد کا بھی اظہار ہوا، اور اسلام کا بول بالا ہوا، اور تا قیامت اس خطہ زمین پر اسلام آباد و سرشاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل اللہ کی سیرت پڑھنے اور اس کے موافق عمل کرنے اور ان کے تعلیمات کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔